اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا عنوان ہے، اگر کوئی خاتون کسی شادی شدہ مرد سے نکاح کرنے پر راضی ہو جائیں تو کیا اس سے خاندان کی عزت اور وقار مٹی میں مل جاتی ہے؟ کی سیرت کا مطالعہ کریں یا خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان والے تھے ان کے سیرت کا مطالعہ کریں تو ایسا لگتا ہے ان کے پاس یہ کوئی کرائٹیریا ہی نہیں تھا کہ آدمی بیچلر ہے یا آلریڈی میریڈ ہے۔ نے اپنے دو بیٹوں کو ایک ہی بات دکھ رہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں دیا، یعنی حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ کو۔ کی سب سے چھوٹی نواسی یعنی حضرت فاطمہ کی سب سے آخری اولاد، ان کا نام تھا ام کلثوم۔ ان کا پہلا نکاح حضرت عمر بن خطاب سے ہوا، ان کی شہادت کے بعد آپ نے عون بن جعفر سے نکاح کیا، ان کی شہادت کے بعد محمد بن جعفر سے نکاح کیا، انہوں نے طلاق دینے کے بعد عبداللہ بن جعفر، یعنی حضرت عمر کے بعد انہوں نے 3 بھائیوں سے نکاح کیا۔ اس میں کیا برائی تھی؟ امامہ بنت ابو العاص، یہ حضرت زینب کی بیٹی ہیں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی نواسی۔ جب انتقال ہو گیا تو انہوں نے اپنے خالو یعنی حضرت علی سے نکاح کیا۔ نکاح میں تقریباً 30-35 سال تھی۔ اس کے بعد جب حضرت علی پر خاتنان حملہ ہوا تو حضرت علی نے ان کو مشورہ دیا کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے بعد میرا جو چچیرا بھائی ہے مغیرہ بن نوفل، بس اس سے نکاح کر لینا۔ اور ویسی ہوا، جب ان کی انتقال ہو گیا، جب وہ گزر گئے، عدت کے بعد ان کا نکاح حضرت حسن نے، یعنی ان کے سونتیلے بیٹے اور بھانجے نے، اپنی سونتیلی ماں کا نکاح مغیرہ بن نوفل سے پڑھا دیا۔ سکینہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہیں پڑنواسی ہیں، یعنی حضرت حسین کی بیٹی ہیں۔ تایزاد بھائی عبداللہ بن حسن سے ہوا، ان کے بعد آپ نے دوسرا نکاح مصعب بن زبیر بن عوام سے، تیسرا نکاح ازبق بن عبدالعزیز اور چوتھا نکاح زید بن عمرو سے، یعنی انہوں نے اپنی زندگی میں 4 نکاح کیے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت جعفر طیار کی بیوی ہیں اور حضرت ام المومنین حضرت میمونہ کی سونتیلی بہن۔ ان کا پہلا نکاح ہوا تھا جعفر طیار سے، دوسرا نکاح خلیفہ اول حضرت ابو بکر سے، اور تیسرا نکاح آخری خلیفہ حضرت علی سے ہوا۔ زندگی میں 3 نکاح کیے انہوں نے۔ بنت زید، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کزن سسٹر ہیں۔ ان کا پہلا نکاح ہوا تھا زید بن خطاب، یعنی حضرت عمر کے بھائی سے، سگے بھائی سے ہوا تھا۔ ان کی یمامہ میں شہید ہو گئے تھے۔ اس کے بعد آپ نے عبداللہ بن ابو بکر سے نکاح کیا۔ ان کی شہادت کے بعد آپ نے عمر بن خطاب یعنی خلیفہ دوم سے نکاح کیا۔ پھر ان کے بعد آپ نے زبیر بن عوام سے، یعنی زندگی میں انہوں نے 4 نکاح کیے ہیں۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں۔ پڑوسی تھے عبداللہ بن سنجر، ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت ابو بکر نے ان کے خاندان کو اپنی تولیت میں لے لیا۔ پھر ان کے ام رومان کے بطن سے حضرت عبد الرحمن اور حضرت عائشہ نے جنم لیا۔ کی سیرت کا وہ مطالعہ کریں، آپ کو کوئی صحابی یعنی ایسا یہ نہیں ملے گا کہ کوئی یہ کہ نہیں میں فلاں مرد سے شادی نہیں کروں گی کیونکہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ ہم بھی جو ہے نا کثیر الزوجی کی سنت کو زندہ کریں، تاکہ معاشرے میں جو بیوہ، مطلقہ اور جو عمر رسیدہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے مسائل حل ہو جائیں، ان کو بھی جو ہے نا نکاح کا موقع ملے اور اپنا خاندان بسانے کا موقع ملے۔ اگر ایک مرد ایک ہی بیوی پر خانے ہو جائے، کنٹینٹ ہو جائے، تو پھر ان لڑکیوں کا کیا ہوگا، ان خواتین کا کیا ہوگا جو بیوہ اور مطلق ہیں؟ کیا کوئی بیوہ ہو گیا تو کیا اس کے ہاتھ میں تھا کہ وہ دیدہ دانستہ اس نے بیوہ ہونا قبول کیا؟ اس میں 2 عوامل ہیں، مرد ایک سے زیادہ نکاح کریں اور خواتین کسی شادی شدہ مرد سے نکاح کرنے کو برا نہ سمجھیں اور نہ اس کو عزت و وقار کے خلاف نہ سمجھیں۔ جو تم اپنے لیے پسند کرو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ کبھی ہم خود کو ان انبیائی لڑکیوں، بے سہارا خواتین کے مقام میں، ان کے سچویشن میں دیکھیں، ان کے اس مقام میں رہنے کا کیا ان کا اس میں پرسنل کچھ ہاتھ ہے؟
حق نہیں کہ وہ بھی اپنا گھر بسائیں اور زندگی کا مزہ اٹھائیں؟ لڑکیوں، بیواؤں اور مطلقہ خواتین کا نکاح دور حاضر کا ایک سنگین مسئلہ ہے، اور اس سنگین مسئلے کا حل ہم مسلمان اپنی شریعت میں تلاش کریں۔ مرد حضرات ایک زوجیت کو سنت نہ سمجھیں، ایک زوجیت صرف رخصت ہے، اور خواتین کسی شادی شدہ مرد سے نکاح کرنے کو عزت و وقار کا مسئلہ نہ بنائیں۔ ہمارے مذہب نے جو آسان قابل عمل راستہ بتلایا ہے وہ بہت سے لوگوں کو ناگوار لگے، مگر اس مسئلے کا کوئی آلٹرنیٹ بھی تو نہیں ہے۔ خدا فرماتا ہے قرآن میں، آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 ہے، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ کسی نے ازدواجی زندگی میں سنت کے بارے میں سوال کیا کہ صرف ایک بیوی ہے یا ایک سے زیادہ، تو آپ نے جواب دیا، شریعت میں ازدواجی زندگی کی بنیاد کثیر الزوجی ہے، جو اس کی صلاحیت رکھتا ہے اور جو ان پر یعنی جو خواتین پر جبر و ظلم نہیں کرے گا۔ اگر کسی نے کثیر الزوجی سے نفرت کی اور اس کے خلاف کہا تو وہ مرتد و کافر ہے، چونکہ اس نے اللہ کے احکام سے نفرت کی اور کسی نے اللہ کے حلال کیے ہوئے کو برا سمجھا تو وہ مرتد ہے۔ در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ وسلم نے ایک سے زیادہ عورتوں سے نکاح کیا۔ ہاں، ایک واقعہ جو آپ روایت آتی ہے کہ جب چند صحابہ نے ہمیشہ روزہ رکھنے، رات تمام عبادت کرنے، عورتوں سے نکاح نہ کرنے کا ارادہ کیا تو رسول اکرم نے جواب میں جمع کا صیغہ استعمال کیا، یعنی ایک کہا کہ میں عورتوں سے نکاح کرتا ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں عورت سے نکاح کرتا ہوں، بلکہ میں عورتوں سے نکاح کرتا ہوں۔